سامعین گرامی السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایور گرین نالج اور آپ سے مخاطب ہے عابد نواز۔ سامعین گرامی، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ موضوع ہے غزوہ بدر، جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یوم الفرقان کے نام سے یاد فرمایا ہے۔ سامعین گرامی، یہ واقعہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں پیش آیا۔ یہ واقعہ بدر کے میدان میں پیش آیا اور یہ کفار و مشرقین اور مسلمانوں کے درمیان پیش آنے والا پہلا معرکہ ہے۔ یہ پہلی جنگ ہے جو کفار اور مسلمانوں کے درمیان لڑی گئی۔ سامعین گرامی، مسلمانوں اور کفار کے درمیان نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ میں، ظاہری حیات مقدسہ میں کم و بیش 74 جنگیں لڑی گئیں، 74، جن میں سے 27 جنگوں میں 27 جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ ان 27 جنگوں میں سے ایک جنگ ہے غزوہ بدر۔ یہ غزوہ جو ہے انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں لڑی گئی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 313 اور کفار کی تعداد جو تھی وہ 1000 تھی، یعنی کفار کی تعداد جو ہے 3 گنا سے بھی زیادہ تھی، اور مسلمانوں کے جو مجاہدین تھے تعداد میں 313، ان میں سے بھی 8 اصحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وہ ہیں جو اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بدری صحابی ہونے کا اعزاز عطا فرمایا۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت ابو لبابہ ابن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی دیکھ بھال کے لیے مامور فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ آپ مدینہ میں ہی رکیے، آپ کو بدر کا جو غنیمت ہے، بدر کا جو مال غنیمت ہے وہ ملے گا اور آپ بدری صحابہ میں شمار کیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور صحابی جو بدر میں پہنچنے سے پہلے ہی مقام روحہ پر شہید ہو گئے، انہیں بھی بدری صحابہ میں شمار کیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی بھی ہیں اور آپ کے داماد بھی ہیں، اور ذو النورین کا لقب رکھتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت
مدینہ میں ٹھہرنے کی اجازت دی، کیونکہ آپ کی زوجہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ طیبہ طاہرہ اس وقت بیمار تھیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں ہی رکنے کا ارشاد فرمایا۔ اور ایک اور صحابی جن کی راستے میں ہی جاتے ہوئے راستے میں ٹانگ ٹوٹ گئی، تو انہیں بھی بدری صحابہ میں شمار کیا۔ اس طرح 8 صحابہ اکرام علیہم الرضوان ایسے تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بدری صحابہ میں شمار فرمایا، جبکہ انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت نہیں کی۔ تو کل 305 اصحابہ کرام، یعنی یہ وہ نفوس قدسیہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کل اثاثہ تھا۔ 305 اصحابہ کرام، اور سامان حرب کیا تھا؟ 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور 8 تلواریں۔ 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور 8 تلواریں، اور باقی اصحابہ کرام جو تھے انہوں نے لاٹھیوں اور لکڑیوں کے ساتھ جو ہے وہ کفار کا مقابلہ کیا۔ یہ بے سر و سامانی کا عالم تھا، جسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر میں یوں بیان فرمایا ہے کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اور 2 گھوڑے جو تھے، ایک گھوڑا تھا حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اس گھوڑے کا نام تھا سبحہ، اور دوسرا گھوڑا جو تھا وہ تھا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوام کے پاس۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا نام سیل تھا۔ سیل کا مطلب ہوتا ہے طوفان بلاخیز، یا سمندر کی بھپری ہوئی لہریں، یا دریا کی بھپری ہوئی لہریں، انہیں سیل کہا جاتا ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جری صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جو بڑے ہی ماہر جنگجو تھے، اور اتنے قد آور تھے کہ جب گھوڑے پر بیٹھا کرتے تھے تو آپ کے پاؤں جو ہیں وہ زمین کو چھوتے تھے، اتنے قد آور تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب میدان بدر کی طرف تشریف لے جانے لگے تو آپ نے اپنے اصحابہ کرام سے مشاورت بھی کی۔ تو جب آپ نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ مقداد ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں، تو حضرت مقداد نے جو عرض کی اس کا مضمون کچھ اس طرح سے ہے۔ عرض کیا، حضور ہم قوم موسیٰ نہیں کہ اپنی جگہ بیٹھ رہیں گے، جنہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ جانیں اور آپ کا رب جانے، آپ جائیے میدان جہاد میں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ عرض کی کہ ہم قوم موسیٰ نہیں، ہم آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، ہم اپنے اونٹوں کے جگر پگھلا دیں گے، ہم جہاد میں خود اپنے جگر پگھلا دیں گے۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام آپ جہاں چلنے کا حکم دیں گے ہم حاضر ہیں، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ سعد آپ کیا کہتے ہیں، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، حضور
آپ ہم سے کیا پوچھتے ہیں اور میدان بدر کی کیا بات کرتے ہیں؟ میدان بدر تو یہ سامنے ہے، آپ اگر قیصر و کسریٰ سے بھی جنگ چھیڑ دیں گے، قیصر و کسریٰ سے بھی جنگ چھیڑ دیں گے تو ہم تیار ہیں۔ سامعین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ قیصر و کسریٰ اس وقت کی سپر پاورز سمجھی جاتی تھی، تو حضرت سعد عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ قیصر و کسریٰ سے بھی جنگ چھیڑ دیں گے تو ہم حاضر ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان جلیل القدر اصحابہ کرام کے ساتھ جو ہیں وہ بدر کی طرف تشریف لے گئے۔ اعلیٰ حضرت نے اس منظر کو اپنے اس شعر میں اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ گرد ماہ دست انجم ہیں رخشاں ہلال، گرد ماہ دست انجم میں رخشاں ہلال، بدر کی دفع ظلمت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحابہ کرام کے جھرمٹ میں اس طرح تھے کہ جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند ہوتا ہے، اور کافر وہاں پر جو کفر کی سیاہی اور تاریکی لے کر آئے تھے، اسے پھر اسلام اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روشن رخ روشن نے تو دفع فرمانا ہی تھا۔ تو اس طرح آپ میدان بدر میں تشریف لے گئے، اور پھر بدر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اللہ کے حضور طویل دعا مانگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے اتنی رقت انگیز دعا مانگی اور اتنی طویل دعا مانگی اور اتنی دیر تک سجدہ ریز رہے کہ آپ کی چادر مبارک جو ہے آپ کے سر انور سے آپ کے کندھوں پر تشریف لے آئی، اور پھر آپ کے کندھوں سے آپ کی کمر مبارک پر تشریف لے آئی۔ میں بار بار اٹھا کر آپ کی چادر مبارک آپ کے سر انور پر رکھتا تھا۔ تو اتنی طویل دعا فرمانے کے بعد آپ نے اللہ جل شانہ سے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، میں ان مٹھی بھر مجاہدین کو، ان مٹھی بھر نفوس قدسیہ کو لے کر اس میدان میں آ گیا ہوں، یہ تیرے دین کا پرچم سر بلند کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اے اللہ، اگر آج تو نے ان کی مدد نہ فرمائی تو روئے زمین پر تیرے دین کا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ اور پھر آسمان فلک نے دیکھا کہ اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا، اور پھر آسمان سے فرشتے نازل فرمائے، جن کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ پہلے 1000 فرشتے، پھر 3000 فرشتے، اور پھر 5000 فرشتے تشریف لے آئے اور مجاہدین اسلام کی مدد فرمائی۔ اور ہمارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی جگہ پر، مختلف جگہوں پر نام لے لے کر ارشاد فرما دیا کہ یہاں فلاں کافر مرے گا، اور یہاں فلاں کافر قتل کیا جائے گا، اور یہاں فلاں کافر قتل کیا جائے گا۔ اور اگلے روز ویسے ہی ہوا، انہی جگہوں پر وہی لوگ مارے گئے جن کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس منظر کے بارے میں یوں ایک جگہ پر تحریر فرمایا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ ناظرین گرامی، جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگلے روز نماز عصر جب ادا فرما رہے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی مقام فتح کرتے تھے تو وہاں پر
3 دن تک قیام فرمایا کرتے تھے۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ تاکہ کفار کو یہ پیغام مل جائے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں کو یہ کوئی اتفاقی فتح ہو گئی ہے اور مسلمان جو ہیں وہ ڈر گئے ہوں گے اور مسلمان جو ہیں وہ چلے گئے ہوں گے۔ آپ 3 دن تک اس لیے قیام فرماتے تھے، یہ ایک طرح سے گویا چیلنج ہوتا تھا کہ اگر کسی میں دم خم ہے تو آ جائے، مسلمان ابھی بھی یہاں موجود ہے، اگر کسی میں دم خم ہے تو وہ آ جائے، دوبارہ آ جائے۔ تو جب اگلے روز نماز عصر آپ ادا فرما رہے تھے تو آپ دوران نماز مسکرائے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے نماز کے بعد عرض کی کہ حضور کیا ماجرا تھا کہ آپ نماز میں مسکرا رہے تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام، جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو میرے پاس سے میکائیل فرشتہ جو ہے وہ گزرا، اس کے پروں پر بدر کی مٹی لگی ہوئی تھی اور اس نے مجھ سے یوں گویا ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اب ہمیں اجازت ہے؟ ہم نے آپ کے غلاموں کی مدد کر دی، کیا اب ہمیں اجازت ہے کہ ہم چلے جائیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ ہاں آپ کو اب اجازت ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ مختصر سا تعارف تھا میدان بدر کا اور غزوہ بدر کا۔ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو اس مارکے میں عظیم فتح عطا فرمائی اور اس طرح اسلام کا بول بالا ہوا اور صحابہ کرام فتح یاب ہوئے۔ میں اپنے اس بیان کو علامہ اقبال کے اس شعر پر ختم کرنا چاہوں گا کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولیں ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدائے تصورات۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اسے معاف فرمائے۔ سامعین گرامی، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور اپنے کومنٹس بھی دیجئے تاکہ آپ کو ہماری اسی طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔